مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹ ورک کو سبسکرائب الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والساکرین والذاکرین وحامدین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، رونق اسٹیج علماء کرام و استاد اعظام و مداح رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام سامعین کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس محفل میں آنے، بیٹھنے، سننے اور سنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمایا۔ آئیے سب سے پہلے مرکز اسلام، ہادی اسلام، رہبر اسلام، منصح اسلام، آمینہ کے لال عبداللہ کے لقت ذکر، دائے حلیمہ کی نور نظر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں جھم جھم کا درود پاک کا ڈالیا پیش کے پڑھ لیجئے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ محفل بخوب آپ کو معلوم ہے، یہ محفل عقیقے کے متعلق سے رکھا گیا۔ یہ محفل جناب شمس الدین صاحب کے پوتے کے عقیقے کے موقع پر رکھا گیا۔ محترم حضرات، جناب شمس الدین صاحب کے اولادوں کو اور جناب شمس الدین صاحب کو خوب مبارکبادی ہے، اس لیے انہوں نے سنت مصطفیٰ کو اختیار کیے، سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں۔ میرے محترم، عقیقہ مذہب اسلام میں بہت ہی اہم کام ہے، بہت ہی اچھی عبادتیں ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ جب تمہارے گھر میں
اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو، اور جب تمہارے گھر میں اولاد کی ولادت ہو، اولاد پیدا ہو، تو اولاد کے نام پہ عقیقہ کرو۔ میرے محترم، عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ جس گھر میں بچہ اور بچیاں پیدا ہوا کرتی ہے تو میرے محترم اس بچے کو آزاد کرانے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ بچہ اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے نام کے ساتھ عقیقہ نہ کیا جائے۔ مذہب اسلام کے طریقے کے مطابق، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عقیقہ پیدائش کے 7 دن کے بعد ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو ٹھیک اس کے 7 دن کے بعد ان کے نام پر عقیقہ رکھو، جانور کو ذبح کرو، سر کو منڈواؤ اور ایک اچھے نام اس کے نام پہ رکھو۔ میرے محترم، یہ عقیقہ کا مین مقصد ہے، مین طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ادا کیے اپنی نواسہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رسم کو ادا کی، اس طریقوں کو ادا کی، اس کام کو انجام دے کر امت مسلمہ کو بتا دیے کہ جب جب تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہو، جب جب تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو، جب جب تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اللہ کے شکر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم اپنے بچے کے نام پہ عقیقہ کیا کرو۔ میرے محترم، عقیقہ بچوں کو آزاد کرانے کے لیے، جس طرح کی ہمارے پاس مال و زر ہے اور ہم نے اس کو گروی پر رکھ دیے، جب تک اس کی گروی سے آزاد نہیں کرتے، آزاد نہیں کراتے، وہ ہمارے لیے کوئی کامیاب نہیں ہے، کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس سونا ہو، چاندی ہو یا پراپرٹی ہو، زمین ہو، کسی عوض میں، کسی کے موافق میں اسے کسی چیز پہ گروی رکھ دیے اور جب تک اسے گروی سے آزاد نہیں کرائے تو میرے محترم وہ ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ اسی اعتبار سے اولاد تو ہے ہمارا، بیٹی تو ہے ہماری، بیٹا تو ہے ہمارا، لیکن میرا کام کا نہیں، اس لیے کہ جب تک اس بچہ کا عقیقہ نہ کیا جائے، جب تک اس بچے کی عقیقہ نہ کیا جائے، وہ بچہ ہمارے کامیاب نہیں ہے، وہ بچہ ہمارے لیے کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بچہ کا عقیقہ نہ کیا جائے اور ماں اور باپ فوت ہو جائے، بچے فوت ہو جائے، حشر کے میدان قائم ہو جائے اور بچہ چاہ بھی لے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ایک ذریعہ بنے تو بن نہیں پائے گا۔ ماں باپ چاہ بھی لے کہ بیٹا میرے مغفرت کے ذریعہ بن جائے، مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایک ذریعہ بن جائے تو بن نہیں پائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے گروی رکھ دیا۔ میرے محترم، مذہب اسلام میں بہت ہی آسان طور و طریقہ ہے۔ مذہب اسلام ہمیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ سجھاؤ دیا۔ آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہو رہا ہے، اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو اس وقت نہیں کرا۔ حالانکہ شریعت کے مطابق، سنت مصطفیٰ کے مطابق، حکم مصطفیٰ کے مطابق جب بچہ پیدا ہو اس کے 7 دن
کے بعد آپ عقیقہ کروائیں، 7ویں دن کو اس کا نام بھی رکھے، ختنہ بھی کروائے اور عقیقہ بھی کروائے۔ بہت ایسے بھائی کہتے ہیں مسلمانی کرانا، نہیں میرے محترم، مسلمان پیدا ہوئے تو مسلمان، آپ کلمہ والے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ بھی کلمہ والا، آپ مسلمان ہیں۔ آپ کو اگر ختنہ کیا جاتا ہے تو مسلمانی نہیں ہے، یہ سنت ابراہیم ہے، ختنہ کرنا سنت ابراہیم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 7واں دن ہو اس دن بچے کو ختنہ بھی کرواؤ، اس دن بچے کو سر بھی مڑواؤ، اس دن بچے کے نام پر جانور کو ذبح کرواؤ۔ اس لیے جب آپ اپنے بچے کو نام پر عقیقہ کرواتے ہیں وہ بچہ آپ کے لیے کامیاب ہوتا ہے، کارگر ہوتا ہے، وہ بچہ آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ بچہ آپ کے لیے حشر کے میدان کے اندر میں سفارش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے محترم، اگر آپ بچاؤ چاہتے ہیں تو اپنے بچے کو بھی ایک ڈھال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم دو چیز اختیار کر لو، دو چیز سے مدد مانگ لو، اور تیسرا چیز کیا ہے؟ ماں باپ، ایک صبر سے، دوسرا نماز۔ میرے محترم، پہلا صبر ہے، دوسرا نماز ہے۔ اگر ہمارے دل کو سکون نہ ہو، صبر نہ ہو اور سر پٹکتے رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ تیسری یہ بتائے گا کہ تم پہلے اپنے قلب کو سکون پہنچاؤ، قلب کو، دل کو سکون پہنچاؤ۔ جب تمہارا دل اطمینان ہو جائے تب تم نماز کو قائم کرو۔ جب ہم نماز قائم کریں گے تو نماز ہمارے لیے کامیاب ہوگا۔ لیکن میرے محترم، جس طرح نماز کے بارے میں بتایا گیا، صبر کے بارے میں بتایا گیا، اسی طرح سے والدین کے بارے میں بتایا گیا، والدین کے بارے میں بتایا گیا۔ تو میرے محترم، ہمیں نماز کو بھی ڈھال بنانا ہے، صبر کو بھی ڈھال بنانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کو بھی ڈھال بنانا ہے، اپنے والدین کو بھی ڈھال بنانا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی ڈھال بنانا ہے۔ ماں جنت ہے، باپ جنت کی دروازہ ہے۔ آج جس بچے کے نام پہ عقیقہ کیا گیا، میرے محترم، اگر ماں نہ ہوتی، باپ نہ ہوتا تو اس بچے کے نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن ماں اور باپ کے درمیان میں پیدا فرماتا ہے۔ ماں و باپ کے محبت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ ماں و باپ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے شکم کے ذریعے سے، باپ کے سلب کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ تو میرے محترم، ہم جس طرح نماز کو فرض سمجھتے ہیں اس طرح ماں باپ کا ادب و احترام کو فرض سمجھیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو اچھے تربیت دی، اچھے تربیت دی۔ میرے محترم، یہ عقیقہ اگر ہم نہ کرائیں تو ہم گنہگار بھی نہیں ہیں، گنہگار بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے وہ طاقت و قوت عنایت فرمایا، وہ مال و زر عنایت فرمایا، تو ضرور کریں۔ جب ہوگا پورے عمر میں، جب اللہ موقع دے دے، اللہ جب توفیق دے دے، پورے عمر میں آپ کبھی بھی عقیقہ کرا سکتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن میرے محترم، اگر بچہ کو صحیح تربیت دینا ہے تو عقیقہ کی بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ کو عقیقہ کرایا جاتا ہے اور بچے کے سر کو منڈوایا جاتا ہے تو بچے کے سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی غلبات ہو شیطانی، تمام شیطانی غلبات دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم، اگر اس بچے کو عقیقہ کرایا جائے، اس بچے کے نام پر جانور کو ذبح کرایا جائے، تو میرے محترم اس بچے سے جتنی بھی بلا آنے والے ہیں ماں باپ کے لیے، جتنی بھی مصیبت آنے والے ہیں ماں باپ کے لیے، ان تمام بلاؤں کو دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے نام پہ عقیقہ ضرور کروائیں۔ اور میرے محترم، اگر ہم اولاد کو اچھے تربیت نہیں دیے، اچھے طریقہ نہیں دیے تو وہ اولاد ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو اس اولاد کے اندر میں صبر نہیں ہوتا ہے، اس اولاد کے اندر میں نماز نہیں ہوتی ہے، اس اولاد کے اندر میں اچھے اور برے کی خبر نہیں ہوتا ہے۔
اور اس اچھے برے کی خبر نہیں ہونے کی وجہ سے آگے چل کر ہمیں پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اختیار کرو اور نماز کو ڈھال بناؤ۔ میرے محترم، نماز کو ڈھال بنانا ہے، صبر کو اختیار کرنا ہے، لیکن اس صبر کی معاملات کو اپنے اولاد کے اندر میں رکھنا ہے۔ میرے محترم، اگر ہم اپنے اولاد کو اچھے تربیت نہیں دیں گے، وہ اولاد ہمارے لیے کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ لینے کی بات، سیدنا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ حاجیوں کا ہجوم ہے، تمام کعبہ شریف کو گھیرے ہوئے ہیں، تمام حاجی کعبہ کے گلاب پکڑے ہوئے ہیں، کوئی چوم رہے ہیں، کوئی گھوم رہے ہیں، کوئی طواف کر رہے ہیں۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجوم کو دیکھ کر، اس بھیڑ کو دیکھ کر، اس کثیر جماعت کو دیکھ کر مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتے ہیں، اے میرے مولا، آقا کا تشریف لے جانے کے بعد، آقا کے پردہ لے جانے کے بعد واقعی اسلام مکمل ہو گیا ہے اور اسلام کی ماننے والا موجود ہے، اس لیے کہ اس کعبہ بیت اللہ کو گھیر کر تیرے بندے میں تیرے رضا کے لیے طواف کر رہا ہے۔ میرے محترم مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجوم کو دیکھ کر ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میرے مولا، اس کعبہ کے قریب جتنے بھی کھڑے ہیں، جتنے بھی حج کے نیت سے آئے ہیں، اے مولا، کیا سب کا حج قبول ہو جائے گا؟ کیا سب حاجی بن جائیں گے؟ کیا سب کے نصیب میں حج مقبول ہے؟ جب اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، نماز عصر سے جب فارغ ہو کر آپ آرام کے لیے آپ اپنے خیمے کے اندر میں گئے، آرام فرما رہے ہیں، تو خواب کے اندر میں کوئی آواز لگانے والے آواز لگا رہا ہے، اے مالک بن دینار، تو نے جس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں رضایت کیا تھا، جس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تیری دعا کو قبول کیا گیا۔ اے مالک بن دینار، تو نے سوال کیا تھا اس ہجوم کے اندر میں، اس حاجی کے اندر میں، کیا سب کی حج قبول ہو جائے گی؟ کیا سب حاجی بن جائیں گے؟ کیا سب تیرے مقبول بندے ہیں تو سب کا حج قبول کرتا ہے؟ اے مالک بن دینار، سنو، سب کا حج قبول ہے، سب کا حج قبول ہے، سب کی محنت مقبول ہے، سب حاجی بن گئے ہیں، سب کا طواف مقبول ہو چکا ہے، لیکن ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ میرے محترم مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب ہی کے اندر میں اس آنے والی آواز سے سوال کرتے ہیں، آخر وہ شخص کون ہے؟ آخر وہ شخص کون ہے؟ اس ہجوم کے اندر میں کون ہے؟ اس کثیر آبادی کے اندر میں کون ہے جن کا حج قبول نہیں ہوا؟ میرے محترم، آواز آنے والی آواز کہتی ہے، جو ملک امن سے آنے والے شخص جس کا نام ہارون ہے، جو ملک امن میں رہنے والے ہیں، ان کا حج قبول نہیں ہوا، ان کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور اپنے خیمے سے نکل کر ملک امن کے خیمے میں پہنچتے ہیں اور ہارون کہہ کر آواز لگانا شروع کرتے ہیں۔ اس خیمے کے اندر میں امن کے خیمے والے سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام ہارون ہے، کون ہارون ہے جو اس خیمے کے اندر میں رہتے ہیں، بتاؤ۔ تمام خیمے والے کہتے ہیں کہ ہارون تو ضرور ہے، لیکن وہ آپ کو خیمے کے اندر میں نہیں ملے گا۔ ہارون تو ضرور اس خیمے کے اندر میں موجود ہے، لیکن کبھی بھی اس خیمے کے اندر میں آرام کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ہارون ضرور ہے اس خیمے کے اندر میں، کبھی بھی اس خیمے کے اندر میں آرام کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ جب اس خیمے والے سے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خیمے والے بتاؤ ہارون کہاں ملیں گے؟ ہارون سے ملاقات کرنا ہے، ہارون کے لیے خبر ہے، بتاؤ کہاں ملیں گے؟
میرے محترم تمام خیمے والے نے کہا ہارون دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر جگ کے عبادت کرتے ہیں اور کبھی بھی آرام کے غرض سے اپنے بستر پہ نہیں آتے ہیں, وہ کبھی بھی آرام کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. جب خیمے کی اس تمام بات کو سنے تو مالک بن دینار کہتے ہیں اتنا پہنچا ہوا انسان جو دن بھر روزہ رکھے, رات بھر جگ کی عبادت کرے, کبھی بھی آرام نہ کرے, اس انسان کا حد رد کیوں ہو گیا, اس انسان کی محنت رد کیوں ہو گیا, اللہ اس کا حد کیوں نہیں قبول کیا. تمام اس سوال کو اپنے ذہن کے اندر میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خیمے والے بتاؤ ہارون ہمیں کہاں ملیں گے, ہارون سے ہمیں کہاں ملاقات ہوگی, ہارون ہمیں کہاں ملیں گے. خیمے والے کہتے ہیں چلے جائیں آپ مینا کی میدان کے اندر, وہ ریتیلی زمین پر ہارون اپنا ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر رکھیں گے, دوسرا ان کے پیر کے اندر میں جنجیر زکرہ ہوگا اور لبیک کہتے ہوئے صدا کو بلند کرتے ہوں گے اور اپنے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوں گے. سمجھ لینا وہی ہارون ہے. خیمے والے نے کہا آپ ایمن کے آپ مینا کی میدان میں چلے جائیں. ہارون حضرت مالک بن دینار آپ جب مینا کے میدان کے اندر جاتے ہیں اس ریتیلی زمین پہ جاتے ہیں, سناٹا جگہ ہے, کوئی آواز نہیں ہے, کوئی شخصیت موجود نہیں ہے, لیکن ایک شخص ہے جس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے, جس کا ایک ہاتھ آسمان پہ اٹھا ہوا ہے, جس کا ایک پر جنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مغفرت کا طلب کر رہا ہے, اپنے آپ کو گناہ کا ثابت کر رہا ہے کہ مولا میں نے گناہ کیا تھا, تو معاف کرنے والا ہے, مولا میری خطاؤں کو معاف کر دے. مالک بن دینار اس آواز کو سنتے ہوئے, اس شخص کو دیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں اور جب ہارون کے قریب پہنچتے ہیں آپ اپنے زبان کو نہیں کھولے. ہارون کہتے السلام علیکم, اے ساحل آپ آئے ہیں, آپ اپنے مرضی سے نہیں آئے, آپ نے خواب دیکھ کر میرے پاس آئے, آپ نے اپنے مرضی سے نہیں آئے, آپ نے خواب دیکھ کر آئے ہیں. مالک بن دینار اپنے من میں سوچتے ہیں میں نے اپنے زبان کو نہیں کھولا, اپنی دل کی بات کو نہیں رکھا, اپنے دل کی اطمینان کی بات کو نہیں رکھا, میں نے کوئی سوال و جواب نہیں کیا, میں نے کچھ نہیں بولا. اے ساحل, اے شخص بتا تو کون ہے, آخر یہاں پر تیرا پیر زکرہ ہوا کیوں ہے, تیرا بازو کٹا ہوا کیوں ہے, تو مغفرت کا طلبگار کیوں ہے, تو روتا ہوا کیوں ہے, اس ریتیلی زمین پر خالی پر کھڑا کیوں ہے, آخر کون ہے. تو وہ شخص کہتا ہے میرا ہی نام ہارون ہے, میں ہی ہارون ہوں, تم اپنے خواب کے اندر میں, اپنے آرام کے اندر میں جو آواز سنے ہو جس کا حج رد کر دیا گیا تھا, وہ شخص میں ہی ہوں کہ میرا حج قبول نہیں ہوتا, میری عبادت قبول نہیں ہوتی, میری ریاضت قبول نہیں ہوتی, میری دعا قبول نہیں کیا جاتا, میں ہی وہی گنہگار ہوں جس کے آپ طلبگار ہیں, جس کو آپ کھود رہے ہیں. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں آخر آپ کی خطا کیا ہے, آپ کی غلطی کیا ہے, آپ کا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ حج کرتے ہیں آپ کا حج قبول نہیں ہوتا. آپ حج کرتے ہیں آپ کا حج قبول نہیں, آپ رات جگ کر عبادت کرتے ہیں عبادت قبول نہیں, دین میں بھوک و پیاس کو برداشت کر کے روزہ رہتے ہیں آپ کا روزہ قبول نہیں. آخر آپ سے کون سی خطا ہو چکا ہے, آپ کس گناہ کا شکار ہیں, آپ بتائے تو صحیح. ہارون کہتے ہیں مجھے شرم آتا ہے, مجھے شرم آتا ہے اپنے گناہ کو اظہار کرنے کے لیے, اپنے گناہ کی داستان بتانے میں مجھے شرم محسوس ہوتا ہے, میں کیسے بتاؤں اپنی خطا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آخر بتاؤ تم اتنا عبادت کرتے ہو, اتنا ریاضت کرتے ہو, اتنے روزے رکھتے ہو, اتنا گریہ وزاری کرتے ہو, رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو, آخر تم کون سی خطا کیے ہو جس کی بنیاد پر اللہ تمہاری صدا کو نہیں سن رہا ہے, تمہاری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے, تمہاری عبادت کو قبول نہیں کر رہا ہے, آخر تم کون سی خطا کیے ہو. تو ہارون کہتا ہے کہ میں شرم محسوس کرتا ہوں, لیکن آپ کا اصرار پر, آپ کی زبردستی پر میں بتا رہا ہوں. میں ایک غریب نہیں بلکہ امیر باپ کا بیٹا تھا, ایک لگتے جگر باپ کا بیٹا تھا, ایک امیر باپ کا بیٹا تھا, باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا, اور میرے باپ گزر جانے کی بعد تمام مال و زر کا تنہا مالک میں رہا. میری ماں
आँख की अंधी हो चुकी थी। मेरी माँ मेरे सहारा थी, मेरी माँ के लिए मैं सहारा था। मेरे माँ और मेरी माँ के सिवा और मेरे सिवा कोई और दूसरा नहीं था, बस दो ही शख्स थे, एक मेरी माँ थी, एक मैं था। मैं दोनों जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता एक दूसरे के साथ तीसरा भी आने लगा। एक शख्स दूसरे शख्स के साथ मिलने लगा। मैं अमीर बाप का बेटा था, मेरे साथ गरीब दोस्त भी मिल गए, गरीब साथी भी मिल गए, एक दूसरे के साथ दोस्ती भी बढ़ता गया। मेरे मोहतरम, मैं अपने माँ का साथ भी जिंदगी गुजारता, लेकिन दोस्त के साथ वक्त भी गुजारा करता था, दोस्त के साथ टाइम भी दिया करता था। इत्तेफाक का बात है अब्दुल मालिक बिन दिनार, आप सुने, इत्तेफाक की बात यह है कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलजुल कर शराब का आदी बन चुका था, जुआ का आदी बन चुका था, शराब का नशेगार बन चुका था, और मैं शराब में हमेशा डूबना शुरू कर दिया। एक दिन की वाकया यह है कि जब मैं अपने आप को शराब के अंदर में डुबा दिया और मेरा जब होश अपने काबू में नहीं रहा, उस दिन मेरी माँ अपने दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। मेरी माँ अपने दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी, और कब बेटा आएगा और कब बेटा के चेहरा को देखूं, आँख को चूमूं, होठ को चूमूं। माँ इंतजार कर रही थी, इसलिए कि माँ का कोई सहारा नहीं था। शोहर गुजर गया था और सिर्फ एक बेटा ही था और कोई सहारा नहीं था। माँ बेटा के लिए, बेटा माँ के लिए इंतजार किया करता था। लेकिन मेरे मोहतरम, जब माँ इंतजार कर रही थी, इस इंतजार के दौरान बेटा शराब पीकर घर आया। बेटा शराब पीकर घर आया। मेरे मोहतरम, जब शराब पीकर बेटा घर आया, माँ ने अपने होठ को बेटा के पेशानी तक पहुंचाया तो नाक में बदबू आया। शराब की बदबू को पाकर माँ गुस्सा हो गई। माँ ने कहा, बेटा तेरा बाप गुजर चुका, बेटा तेरा कोई आगे पीछे कोई सहारा नहीं, बेटा मैं सिर्फ तेरा सहारा हूँ, तू ही मेरा सहारा है। बेटा तू किसका शिकार बन गया? तू शराब का आदी बन गया, तू शराब का नशा बन गया, तो शराब का नशा करने लगा। बेटा इस आदी को छोड़ दे, इस नशा को छोड़ दे। मेरे मोहतरम, जब बेटा को माँ ने समझाना चाहा, माँ को चिल्लाकर पुकार कर कहा, ऐ मेरी माँ, मुझे मत सिखा क्या अच्छा है क्या बुरा है। माँ ने जलाल में आकर बेटे के गाल पे एक तमाचा मारा। माँ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा ने समझा नहीं, उस तमाचे के मार को बर्दाश्त नहीं किया और अपने माँ को उल्टा तमाचा मारा। शराब के नशे से माँ बचाना चाहिए, उस बुरे काम से बचाने के लिए माँ ने एक तमाचा मारा। माँ की तमाचा उस बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ ने उस तमाचे की जवाब में बेटा ने कई तमाचा मारा, कई तमाचा मारा। और जब तमाचे से दिल को इत्मीनान नहीं पहुंचा, जहन को सुकून नहीं, तो नशा में बेटा अपने माँ को गोद में उठाया और तंदूर में डाल दिया, तंदूर में डाल दिया। माँ जलकर खाक हो गई। माँ उस तंदूर के अंदर में जलकर खाक हो गई। बेटा शराब की हालत में था, उसे कोई होश नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं। माँ को तंदूर में डालकर बेटा अपना बिस्तर पर लेट गया। जब सुबह के वक्त हुआ, जब नींद से वो फारिग हुआ, उठा तो क्या देख रहा? माँ जली पड़ी हुई तंदूर के अंदर में, आग के अंदर में जली हुई है। अपनी माँ को उस हड्डियों को उठाए, जला हुआ बदन को उठाए, रोते हुए कहे, मेरी माँ तूने सच कहा था, इस आदि को छोड़ दे, इस नशा को छोड़ दे, इस नशा ने तेरी जान ले लिया। माँ मैंने तेरा जान लिया। जब मालिक में उस हारून को अपने खता पे अफसोस आया, अपने गलती पर अफसोस आया कि मैंने अपने माँ को अपने हाथ से कत्ल किया, अपने माँ को अपने हाथ से तंदूर के अंदर में डाल दिया, इस
اس خطا پہ افسوس آیا، وہ ہارون فوراً تلوار کو نکالا، اپنے داہنے بازو کو بائیں ہاتھ سے کاٹ ڈالا، بائیں ہاتھ سے کاٹ ڈالا، پورے مال و زر خدا کی راہ میں قربان کر دیا، لٹا دیا، نچھاور کر دیا، صدقہ کر دیا، اور گھر و بار کو بیچ کر حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا۔ ہارون فرماتے ہیں مالک گناہ کے معافی کے لائق نہیں، ایک دن وہ بخشا جائے گا، ایک دن کیا جائے گا، وہ حشر کی میدان ہوگا جب اس کی ماں جو آگ میں جل گئی تھی اپنے بچے کو اچھی تربیت دینے کی صورت میں، اپنے بچے کو اچھے علم دینے کی صورت میں ماں اپنے آپ کو شہید کر لی، وہ ماں جب جنت میں جائے گی اللہ سے فریاد کرے گی کہ مولا تیرا جنت مجھے پسند نہیں، میں تیرے جنت میں رہنا نہیں چاہتا، تو اس وقت مولا کہے گا آخر اس جنت کے اندر میں کمی کیا ہے، اس جنت کے اندر میں خامیاں کیا ہے، تو وہ ماں کہے گی کہ اس جنت کے اندر میں مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ تو میرے محترم پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اگر ماں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو اس دنیا کے اندر میں بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ماں کا بددعا مل گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے محترم اگر آپ اپنے اولاد کو اگر اچھے تربیت دیتے ہیں، وہ اولاد آپ کے لیے ایک لاٹھی، ایک سہارا، ایک رہبر بن جاتا ہے، اور وہی اولاد کو اچھے علم نہیں دیتے ہیں شراب کا عادی بن جاتا ہے، نشہ خور بن جاتا ہے، وہی اولاد کل چل کے آپ کو لاٹھی برساتا ہے، آپ کو مارتا ہے۔ اس لیے میرے محترم جس طرح سے ہو، جیسے بھی ہو، آپ اس جگہ پر علم دینے کے کام کر رہے ہیں، معلم کو رکھ کر، حافظ قرآن کو رکھ کر ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور حافظ قرآن نے آپ کی اچھائی کے لیے، آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے اچھے ایک علم بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم آپ سے گزارش ہے جو حافظ صاحب ہیں ان کے دیکھ بھال میں کبھی کمی نہ کریں، اور دوسری طرف میرے محترم آپ 3 ٹائم کھانا میں سے آپ 2 ٹائم کھانا کھائیں، 1 ٹائم کا رقم بچا کر اپنے بچوں کو علم دیں۔ اس لیے جس بچے کے اندر میں دین کی علم ہو، دنیا کی علم ہو، اچھی تربیت ہو، وہ بچہ کبھی بھی دنیا کے خلاف یا دین کے خلاف یا ماں باپ کے خلاف نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے محترم آپ کو چاہیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر کرو، صبر کرو۔ آج ہم دنیا کی کامیابی پانے کے لیے ہر ایک صبر کو بھول چکے، آج دنیا کی کامیابی کو پانے کے لیے نہ جانے دین بھر میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے دین بھر میں پیٹھ پیچھے شکایت کرتے ہیں، نہ جانے دین بھر میں کتنا خطا کرتے ہیں، کتنے چغلیاں کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے الغیبۃ اشد الزنا، قرآن فرماتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے شکایت کرنا وہ غیبت ہے، اور غیبت کا سزا، غیبت کا گناہ زنا کرنے کی برابر ہے۔ اس لیے میرے محترم ہم کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کریں، آپ صبر کے دامن کو پکڑیں۔ آپ غریب ہیں تو اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مدد مانگیں، آپ مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ سے طلبگار ہوں۔ کیسے مانگنا؟ میرے محترم غریب ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن مانگنا کیسے ہے؟ تو مانگنے کے لیے ایک سہارا چاہیے، مانگنے کے لیے ایک سہارا چاہیے، وہ سہارا ہے نماز، وہ سہارا ہے نماز۔ میرے محترم آپ اتہاس کو الٹا کے دیکھیں، حدیث و قرآن کو الٹا کے دیکھیں، ہر ایک لمحہ، ہر ایک دور میں اللہ کی طرف سے مدد ملا، اللہ نے ہر ایک دور میں ہر ایک مصیبت زدہ کو مدد فرمایا ہے۔ آپ نے دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی مدد اللہ نے فرمایا، سیدنا نوح علیہ السلام کو مدد اللہ نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدد اللہ نے فرمایا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو مدد اللہ نے فرمایا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن میرے محترم اللہ اسی کو مدد فرماتا ہے جو صبر اور نماز کی دامن کو پکڑ کر رکھتا ہے۔
آپ دو کام ضرور کریں، ایک اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیں، دوسرا نمبر آپ نماز کی دامن پکڑیں۔ آپ جتنا محنت مالدار بننے میں کوشش کرتے ہیں، مال و زر کمانے میں کوشش کرتے ہیں، میرے محترم اسی میں سے کچھ لمحہ کے لیے آخرت کے بھلائی کے لیے محنت کریں، آخرت کی بھلائی کے لیے محنت کریں۔ اس لیے میرے محترم یہ دنیا چند منٹ کے لیے ہے، یہ دنیا چند منٹ کے لیے ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے یہ دنیا آپ کو ساتھ نہیں دینے والا، آپ کا اولاد، آپ کے نسل کوئی ساتھ نہیں دینے والا، نہ آپ کا مال و زر ساتھی بننے والا کوئی نہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر میں آپ اچھائی کر کے جاتے ہیں، وہی اچھائی آپ کا ساتھ جائے گا۔ آپ نے نماز کا دامن کو پکڑا، نماز ادا کیا، نماز سے محبت کیا، نماز کو قائم رکھا، نماز سے دل لگایا، وہی نماز آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم آج الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر میں اتنا ناصبر ہو چکے ہیں، مال و زر کمانے کے چکر میں، اولاد اور بچے کو پیٹ بھرنے کے چکر میں دن بھر محنت کرتے ہیں، لیکن جو مالک رزق دینے والا ہے، جو مالک کھانا دینے والا ہے، جو مالک پانی دینے والا ہے، اس مالک کا عبادت نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم وہ اللہ اگر نہ چاہے، وہ اللہ اگر نہ چاہے تو پورے دن 24 گھنٹہ آپ محنت کر کے رہ جائیں گے، ایک نوالا آپ کے ہونٹ تک نہیں پہنچے گا، ایک نوالا آپ کی حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے محترم آپ جتنا کوشش مال و زر کمانے میں لگاتے ہیں، اسی میں سے چند لمحہ، چند گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے لگائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو سجدہ کو اپنایا، جو نماز کو اپنایا، اس کے لیے کامیابی اس دنیا کے اندر میں ہے، مرنے کی بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر ختم کر دوں گا، ایک چھوٹی سی بات میرے محترم، یہ جو بتایا آپ کو کھانا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص مسجد میں گیا اور امام صاحب نے تقریر فرما رہے تھے کہ جب تک اللہ کا مرضی نہ ہو کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی پانی نہیں پی سکتا، کوئی سانس نہیں لے سکتا، کوئی اٹھ نہیں سکتا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی سو نہیں سکتا، کوئی جگ نہیں سکتا، گویا کہ کوئی بھی کام اللہ کے مرضی کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کے اندر میں ایک لا علم والا تھا، بغیر علم والا، انہوں نے سوچا کہ اگر میں چاہوں تو پورے دن نہیں کھاؤں گا، اللہ کیسے ہم کو کھلا لیتا، اللہ ہمیں کیسے کھانا کھلاتا۔ میرے محترم مسجد سے گھر آیا، ماں نے کہی کہ بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا کہتا بھوک نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ماں نے اصرار کی، زبردستی کی، لارو پیار دکھائی، بیٹا کو منانے کی کوشش کی کہ بیٹا آخر مجھ سے کوئی خطا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو بیٹا معاف کر دے، کھانا تو کھا لے۔ وہ بیٹا کہتا میں نہیں کھاؤں گا، دیکھتا ہوں اللہ کیسے مجھے کھانا کھلاتا، اللہ کیسے مجھے کھانا کھلاتا، میں دیکھتا ہوں۔ جب ماں کی اصرار بڑھ گیا، ماں نے زبردستی کرنا شروع کی تو بیٹا نے گھر کو چھوڑ کر جنگل کے اندر میں چلا گیا، جنگل کے اندر میں چلا گیا۔ میرے محترم ماں پیچھے پیچھے اس جنگل کے اندر پہنچی۔ ماں اور بیٹی کی محبت بہت ہی عجیب محبت ہے، دنیا کی محبت الگ ہے، ماں کی محبت الگ ہے۔ دنیا رٹ جائے تو منانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن بیٹا جب رک جائے ماں سے، ماں کوشش کرتی ہے رو کر، مسکرا کر، چوم کر، گلے لگا کر، مال و زر دے کر، کوئی بہانہ دے کر ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کو منائے۔ میرے محترم ماں نے پیچھے پیچھے اس جنگل کے اندر میں گیا، تھالی کے اندر میں چند چاول لے کر، کھانا لے کر جنگل کے اندر میں پہنچا اور ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لینا۔ ماں نے کھانا رکھ کر چلی گئی، وہ نوجوان کھانا سے دور ہٹ کر بیٹھا رہا اور اپنے ذہن میں یہی سوال رکھا کہ دیکھتا ہوں میں کیسے کھانا کھانا۔
میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کیسے مجھے کھانا کھلاتا ہے؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اتنا ہی دیر میں کچھ دیر کے بعد کچھ ڈاکو آیا، کچھ لٹیرے آیا، اس جنگل کے اندر میں آیا اور اپنے اپنے حصہ کو بانٹنا شروع کیا۔ تو کیا دکھ رہا ہے کہ کچھ ہٹ کر ایک پلیٹ رکھا ہوا ہے جس میں کھانا سجا ہوا ہے، اور اس پلیٹ سے کچھ دور ہٹ کر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس تمام ڈاکو نے اس کھانے کے پاس پہنچا اور کہا یہ کھانا کس کا ہے؟ کون لایا ہے؟ وہ نوجوان نے ڈاکو کو دیکھ کر کہا یہ کھانا میرا ہے، میری ماں نے میرے لیے لا کے رکھا ہے، لیکن میں اس کھانا کو نہیں کھاؤں گا، تم لوگ کھا لو۔ ڈاکو نے اپنے آپ میں مشورہ کیا، شاید اس کھانے کے اندر میں زہر ہوگا، پوائزن ہوگا، شادی سے اس کھانے کے اندر میں اگر میں اس کھانا کو کھا لوں وہ نہ ہو سب کے سب مر جائیں۔ ڈاکو نے اس کے اوپر بندوق رکھا اور کہا جب تک اس کھانا کو تو نہیں کھائے گا میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو پتا کیا چلا میرے محترم، جب آپ محبت سے نہیں کھاتے ہیں تو زبردستی سے کھلایا جاتا ہے۔ اس نوجوان نے بار بار منع کیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے کھانے کا دل نہیں، میں چیلنج کیا ہوں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھانا کھلاتا۔ ڈاکو نے کچھ بات کو نہیں سنا اور کہا کہ کھانا کھاتا ہے کہ جان سے جائے گا، کھانا کھاتا ہے کہ گولی ٹوک دوں۔ اس نوجوان نے سوچا اگر کھانا نہیں کھاؤ تو گولی کھانا پڑ جائے گا، تو فوراً اس کھانا کو کھا لیا۔ پتا کیا چلا کہ اگر ہم محنت کر لیں اور اللہ کا مرضی نہ ہو تو بھوکے سو جائیں گے، پیاسے سو جائیں گے، اور محنت نہیں بھی کرتے ہیں تو اللہ کہاں سے رزق پہنچائے گا، کہاں سے کھانا اور پانی کو پہنچائے گا، اس کا شعور، اس کی پتہ بھی ہمیں نہیں چلے۔ اس لیے میرے محترم آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کام کریں، محنت کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچے کی تربیت کے لیے، مستقبل کے لیے، اچھائی کے لیے آپ ایک ٹائم کھانا بند کر کے انہیں علم دینے کی کوشش کریں۔ کہیں نہ سننے میں جو غلطی ہو خدا کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔